کیوں ضروری ہے؟ اللہ کے رسول کا حلیہ پہچاننا اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم کفر و شرک سے محمد رسول الله. كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمه الله تعالى. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير حضرت عبداللہ بن عباس نے پکڑ لیا. تم نے خواب دیکھا؟ ہاں. اچھا بتاؤ اللہ کے رسول کا حلیہ کیسے تھا؟ یہ ہم پکڑیں گے. شمائل کو پڑھنے کے بعد ہر دجال کو پکڑیں ولا بالجعد القطط ولا بالسبط بعثه الله. باب نمبر 4 باب ما جاء فی ترجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ترجل کا بیان ہے. ترجل کنگھی کرنا، یعنی ترجل کا مطلب تیل وغیرہ استعمال کر کے اپنے بالوں کو کنگھی کے ذریعے موڑ لینا، منظم کر لینا تاکہ بکھرے نہ رہیں، پھیلے نہ رہیں، جمع کر لینا. تو اب یہاں سے جو بیان کر رہے ہیں وہ ترجل، بالوں کو صاف کرنے کا بیان، صاف کرنے کا بیان، جھاڑنے کا بیان. اور بال اگر آپ نے رکھا ہے تو اس کا اہتمام کریں. ایسا نہیں کہ یہاں پاگلوں کی طرح، دیوانوں کی طرح. ایک اپنے یہاں چلا تھا پہلے، کیا ہے ہپیز میں، کیا تمہارے پیدا ہونے کے پہلے، اور بال بکھرا رہے، کنگھی نہیں کرو، بیکلو ہو، تو اس کو ہیپیز میں کہتے تھے لوگ. آپ نے دیکھا ہوگا یعنی وہ سب چھوڑ دیتے تھے، موج بھی چھوڑ دیں گے، یہ بھی چھوڑ دیں گے، کچھ تیل کرنا لگا نا کنگھی، بالکل ویسے شیطان آزاد مست. یہ اصل میں شرعاً بہترین چیز ہے. دیکھو ہم تمام آپ لوگوں سے بھی اور جتنے لوگ سن رہے ہیں اس بات کو ذرا اچھی طرح سے سمجھیں. ہم لوگ بال رکھنے میں بھی آزاد نہیں ہیں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اور یہ باب، یہ کتاب اسی لیے محدثین امام ترمذی نے لکھی کہ اللہ کے رسول کا طریقہ اپنایا جائے. آج کوئی بھی فیشن نکل جائے بال کا، دیکھیں فوراً آج مسلمان کٹا لیتا ہے. آج ذرا دیکھیں، پہلے ایک زمانہ سارے ہمارے بر صغیر کے ایک آئیڈیا تھا، آدمی بال رکھتا تو ذرا کچھ لوگ بڑا رکھ لیتے تھے، اس کو پتہ نہیں کون سا بال کہتے تھے، گردن تک رکھتے تھے. زلفیں رکھی ہیں، یہ دیندار یہاں سے کٹاتے تھے گردن تک. لیکن یہ عام طور پر دیندار لوگ علماء وغیرہ یہی رکھتے تھے. اگر رکھنا ہے تو یہ ایک طریقہ ہے. باقی وہی نائی سے کٹانا. اور جب انگریز آیا، انگریز کے دن جب انگریز آیا تو انگریز جب آیا تو اس وقت انگریز فوج اور ان کے بڑے لوگ جو ہوتے تھے، بنگلہ کٹ وہ ہمارے علاقے میں یہ شمالی ہند اور اس کو تقریباً بنگلہ کٹ کہتے. بنگلہ کٹ کیا تھا؟ جیسے آج بھی رکھتے ہیں، وہ پورے سر کا بال تو بڑا بڑا ہوگا، زلفیں نہیں ہوگی، بڑا ہوگا، لیکن یہ پورا کٹا کر کے چھوٹا چھوٹا ایک نیچے کر دیا. جیسے آج جب خلیج کے اندر کوئی نہیں کہتا تھا، جب امریکی فوجی آئے تو ان امریکی فوجی کاٹتے ہیں تو اس کو کٹانا شروع کیا. تو انگریز جب آیا تو ہمارے بر صغیر ہند و پاک میں اب بالوں کی تبدیلی شروع ہوئی. بنگلہ کٹ کیا یعنی اس کو تو کاٹ دیا. ایک بنگلہ کی طرح اوپر ایک عام گھر ہوتا تھا اور ایک ذرا بنگلہ ہوتا تھا نیچے بھی اور اوپر ذرا اونچا، تو اس کو بنگلہ کہتے تھے. بنگلے کے معنی اس کے سر ہو گیا، اس لیے اس کا نام کیا رکھا تھا؟ بنگلہ کٹ. بس یہی چل رہا تھا ایک عرصے تک، اور آج اس کا وجود ختم. پھر اب اوجی فوجی سب گئے، اب فلم اسٹاروں کا زمانہ آیا اور کرکٹ کھلاڑیوں کا. انہوں نے جو انداز اختیار کیا دوسری دن سے وہی لوگ
کرنے لگے. ہمیں یاد ہے، دیکھیں ایک ٹیلر تھا، وہ برابر درس میں آتے تھے. یعنی دیکھو، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے آپ لوگوں سے کہ یہ جو دیکھ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام کنگھی کرتے تھے، بالوں کو سیٹ کرتے تھے، تو ہمارا کام ہے اس کو اپنانا. اس کتاب کے لکھنے کا یہی مقصد ہے، لقد کان لکم فی رسول اسوۃ حسنہ. اللہ کے رسول نے جو کیا اس سے بہتر طریقہ اللہ کو راضی کرنے والا کوئی ہو ہی نہیں سکتا کائنات میں. تو لیکن آج اب وہ بنگلہ کٹ بات زمانہ ختم ہوا، اب آ گیا دور فلم. کوئی جانتا نہیں کہ یہ بھی کوئی دنیا ہے، سمجھیے نا. لیکن آج ہمارے نوجوان، چاہے بچے ہوں یا بچیاں، ان کا لباس، ان کا حلیہ، ان کا بال، ان کے جوتے چپل، ان کا لباس، سب کا امام کون ہے؟ بن چکا ہے، بن گئے فلم اسٹار اور کرکٹ کھلاڑی. اور یہاں تک کہ آدمی مجبور ہو جاتا ہے. بتایا لیڈیز کپڑے کی دکان، ٹیلر 5-6 لیبر برابر کام کرتے تھے. بڑے یعنی شارجہ کے ٹاپ کی دکانوں میں سے تھے. اس کا مالک مسجد میں ہم کو درس دیتے ہوئے سنا تو بیٹھ گیا اور بڑا شوق ہو گیا. ابھی تک زندہ ہے، تمہارا پڑوسی ہے وہ، ابھی تک زندہ ہے ماشاءاللہ. ہاں، دکان وغیرہ ختم کر کے گیا، قرآن کا ترجمہ پڑھا، دین سیکھا. لیکن شروع میں ایک دن اس کے لیبر آئے اور ہم سے شکایت کر کیا، استاد وہ آپ کا درس سنتا ہے اور فلم سنیما ہال جاتا ہے. اس وقت گھروں میں فلمیں نہیں تھی، کہاں جاتا ہے فلم دیکھنے؟ وہ شارجہ سنیما مشہور تھا، شارجہ سنیما. کہا کہ وہاں جاتا ہے، ہم نے دیکھا. تو اس کا اپنا معاملہ کیوں. بہرحال انہوں نے جا کر کے اس کو بتایا کہ تمہاری شکایت ہم نے شیخ سے کر دیا ہے، تم ہم لوگوں کو گھر میں ٹی وی نہیں رکھنے دیتے، دکان پر فلم نہیں، اور اب رات کو فلم دیکھنے کے لیے. اس کو جب پتا چلا کہ ہاں لیبر نے کہا کہ ہم نے بتا دیا ہے، ہمارے پاس آیا، کہا شیخ صاحب اللہ کی قسم فلم دیکھنا ہم ناجائز سمجھتے ہیں، ہمیں کوئی شوق نہیں ہے، لیکن ہمارے لیے بہت مجبوری ہے، بہت مجبوری ہے ہمارے لیے. میں نے کہا کیا مجبوری ہے؟ تو کہا کہ ہم کو فلم دیکھنے کے لیے اس لیے مجبوری ہے کہ جب بھی کوئی اداکارہ فلم میں آ کر کے کوئی لباس نیا پہن کر کے دکھا دی نئے ڈیزائن کا، تو صبح ہماری دکان کھلنے کے پہلے عورتوں کی لائن لگی رہتی ہے. وہ کہتی ہیں نہیں وہ ڈیزائن، اب وہ ڈیزائن ہم نہیں دیکھتے تو اتنے کسٹمر کو ہم سل کے کیسے دیں. یہ میرے سامنے ہوا. سوچو کتنا بڑا ہمارا رہنما، ہمارا لباس، ہمارے بال یہ کیسے ہوں، یہ ساری چیزیں آج ان سے سیکھا جاتا ہے. ایک کلمہ گو مسلمان ہو کر کے سوچنا چاہیے یار. ایک فلم اسٹار جو جانوروں سے بھی بدتر زندگی گزارتا ہے، کیا پیارے نبی کی طریقے سے اس کا طریقہ آپ کو زیادہ اچھا لگتا ہے؟ کتنی بے شرمی کی اور بے حیائی کی بات ہے، کتنی گئی گزری یہ فطرت بنتی جا رہی ہے کہ عید میلاد آئے تو جوش میں بڑا جوش آیا اور جان دینے کے لیے تیار. نبی کے شان میں کسی نے گستاخی کر دی تو اس کی گردن مار دینے کے لیے تیار. یہ سب کچھ تو ہو جاتے ہیں، لیکن آپ نہیں سوچتے کہ نبی جس کام کے لیے آئے تھے، نبی تو گالیاں اس وقت بھی کم وقت دیتے رہے، اللہ نے نپٹ لیا. سوال یہ کہ نبی کا اصل کام جو تھا، مقصد جو تھا کہ ہمارے لائے ہوئے دین کو قبول کریں، ہماری اتباع کریں. آپ نبی کی اتباع کتنی کر رہے ہیں؟ واللہ غیروں کے طریقے کو پسند کو نبی کے پسند پر ترجیح دی جائے. اور آج وہی چیزیں چلتے آپ واللہ دیکھیں کہ پھر ہر
سال ایک نیا فیشن. ابھی آخری فیشن جو بال کا تھا، پورے بال کو کٹا کر کے بل اوپر تھوڑا سا رکھ لینا، اور اس میں تیل نہ ڈلایا جائے بلکہ وہ کیا ہونا چاہیے، کھڑے ہو. اس کو لوگوں نے خرگوش بال کہا یا چوہا بال کہا. وہ چوہے یہ بل سے بھیگ کے جب نکلتا ہے تو اس کا بال ایسے کھڑا ہوتا ہے. یہ بڑا پسند لوگوں کو یہ، اور آج بھی چل رہا ہے. پھر دیکھتے ہی دیکھتے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب کسی نے رکھ لیا تو اب سب سے بڑا فیشن کیا ہوا، بال لمبے رکھے جائیں اور چوٹی باندھی جائے. تو یہ ساری حرکتیں جو ہم کر رہے ہیں نبی کے اسوے، نبی کے سیرت کے خلاف ہیں. تو اسی لیے جتنے ساتھی ہمارے دیکھ رہے ہیں اور اس پروگرام کو سنتے ہیں، یہ کتاب پڑھ رہے ہیں، کوشش کریں کہ نبی کا کردار، نبی کی شکل و صورت، نبی کی وضع قطع اور نبی کے طریقے کو اپنانا مقصد آپ بنائیں، اور جو سنے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور اپنی اولاد کی تربیت بھی اسی کی روشنی میں کریں. اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے. تو ترجل، کنگھی، اپنے تیل کے ذریعے یا اور کوئی ایسی چیز ہو جو آپ کے بال کو کنگھی کرنے کے بعد ایک سیٹ کر دے تو بکھرے نہ ہو، شیطانوں کی طرح نہ ہو، ایک شریف انداز کے شریفوں کی طرح آپ کا بال سیٹ ہو. اب اس کا باب چل رہا ہے، باب ما جاء فی ترجل رسول اللہ. نبی علیہ السلام کنگھی کیسے کرتے تھے، اپنے بالوں کو سیٹ کیسے کرتے تھے، اس کا بیان. سب سے پہلی حدیث اسحاق ابن موسیٰ الانصاری. اسحاق ابن موسیٰ الانصاری یہ بڑی پائی کے محدث ہیں. امام ترمذی کبھی کبھار ان کو صرف انصاری کہتے ہیں. نام کیا، اسحاق ابن موسیٰ الانصاری. ان کو صاحب سنہ کہا جاتا ہے. صاحب سنہ اس محدث راوی کو کہتے ہیں جو سنت پر عمل کرتا رہا، بدعات کو مٹانے کے لیے اپنی زندگی وقف کر رکھا تھا. صاحب سنہ یہ روایت کہتے ہیں حدثنا معن بن عیسیٰ، ہم سے حدیث بیان کیا معن ابن عیسیٰ. معن ابن عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ کہا جاتا ہے امام مالک کے سب سے بڑے شاگردوں میں. مدینے کے رہنے والے ہیں، مدنی ہیں، اور امام مالک کے مخصوص شاگردوں میں سے ہیں. ان کو امام مالک کے علم کا وارث سمجھا جاتا تھا، اور امام مالک کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، پھر مدینے میں زندگی گزارے. یہ روایت کرتے ہیں امام حدثنا مالک ابن انس، امام مالک ابن انس سے، ان ہشام ابن عروہ ان ابی. اور امام مالک کس سے روایت کرتے ہیں، ہشام ابن عروہ ان ابی سے. ہشام یہ کون ہیں، حضرت عبداللہ ابن زبیر کے پوتے ہیں، نہیں زبیر ابن العوام کے پوتے ہیں. عبداللہ ابن عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عروہ تھے، اور عروہ کے بیٹے ہشام ہیں، اور ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے کے بیٹے ہیں. عروہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے تھے. عروہ، ہشام ان کے بیٹے، یہ بھی اپنے وقت کے امام تھے. ہشام نے اپنے باپ عروہ سے روایت کیا، عروہ ابن زبیر. اور عروہ ابن زبیر روایت کرتے ہیں اپنی خالہ ہو گئی نا، عروہ خالہ ہو گئی نا، حضرت عائشہ کی حضرت عائشہ ان کی خالہ ہیں. عروہ روایت کرتے ہیں اپنی خالہ سے، خالہ
یعنی ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ. نہیں سمجھ آیا؟ عروہ کی ماں کا نام اسما بنت ابی بکر اور حضرت عائشہ بنت ابی بکر. تو حضرت عائشہ ان کی خالہ ہوئی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جو چند نوجوان مقصود شاگرد تھے مدینے میں، ان میں ایک عروہ تھے، یعنی انہی کی تربیت میں تھے. یہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی کی تربیت میں تھے. اور الحمدللہ علم کا شوق تھا، علم حاصل کیے. تو حضرت عروہ کے جتنے بیٹے تھے سارے بیٹوں کو انہوں نے اپنے سے علم پڑھایا. استاد یعنی چاروں بیٹوں نے اپنے باپ سے علم حاصل کیا. ان کی بڑی تمنا تھی کہ اللہ تعالی ہم کو عالم بنائے. کس کی؟ حضرت عروہ کی. سے پہلے واقعہ گزر چکا ہے. عروہ کو بڑی تمنا تھی اللہ ہم کو عالم بنائے. تو اللہ نے ایسے عالم بنایا کہ ساری دنیا فائدہ ہوئی. اور چاروں بیٹوں کو انہوں نے عالم بنایا. اور چاروں بیٹوں میں ہشام تو بہت ہی ٹاپ کے اپنے والد کے وارث بنے. اور پھر اپنے پوتے کو بھی عالم بنایا. یعنی اپنے بیٹے اپنے پوتے سب کو اپنے علم سے فائدہ پہنچایا. کس نے؟ حضرت عروہ نے. حضرت عروہ جو ہیں عروہ ابن زبیر کو جو اللہ نے علم دیا اور اتنے علم میں جو برکت دیا وہ سب علم کی قدر تھی. دیکھو دو چیزوں کو ہم نے غور کیا. دو چیزیں ایسی ہیں جس سے اللہ بندے کو عزت دیتا ہے. ایک ایمان اور دوسرا علم. ایمان اور سمجھتے ہیں ایمان لانے کے بعد انسان اللہ کا بنا، اور دوسرا علم. یہ دونوں چیزیں عزت کا سبب بنتی ہیں. جس کو اللہ تعالیٰ یہ علم دے دے، دین کی سمجھ، اسے اس نعمت کی قدر کرے اور یہ سوچے کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے ہم کو ساری عزت جو دی ہے اس علم کی برکت سے دی ہے. یہی ہشام اپنے بیٹے عروہ سے کہتے ہیں، اپنے والد عروہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ والد صاحب نے ہم 4-5 بھائی تھے، سب کو عالم بنایا، پوتوں کو عالم بنایا، بیٹھا کر کے اپنی حدیث پڑھاتے، نوٹ کراتے، یاد کراتے. کہتے ہیں کہ ساری زندگی ہم نے اپنے والد کو دیکھا. اگر باہر نکلتے اور باہر جب نکلتے کسی بڑے مالدار بڑے تاجر کے کاروبار دیکھتے، کسی کا آج کی سمجھے شو روم، کسی کی کمپنی دیکھتے، بڑا آدمی تو دیکھتے اور ہم لوگوں کو ساتھ رہتے تو کہتے لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم زہرۃ الحیات الدنیا. اے نبی، ہم نے آپ کو جو علم حکمت دیا ہے، سمجھیے نا، ہم نے آپ کو جو علم حکمت دیا ہے، اس علم کو، اس نعمت کو پا جانے کے بعد اب آپ یہ نہ دیکھیں کہ دنیا میں کس کو مالدار اللہ نے بنایا، کس کو بڑا بنایا ہے. ورزق ربک، آپ کے رب نے آپ کو جو دیا ہے اس کے مقابلے کی کوئی نعمت ہو ہی نہیں سکتی، کوئی دولت نہیں. لا تمدن عینیک الی ما متعنا. اس لیے ہم نے دنیا والوں کو جو مال دیا آپ اس کی کوئی پرواہ نہ کریں. آپ بس جو سب سے بڑی دولت ہو سکتی تھی میں نے اس کو آپ کو دے دیا ہے. سمجھنے کی چیز ہے یہ. جس کو اللہ تعالیٰ علم دے سب سے بڑی دولت اس کو سمجھے. اسی لیے ہشام کہتے ہیں والد وہیں قرآن پاک کی آیت پڑھ کر کے سناتے
کہ بیٹے تم کو جو اللہ نے نعمت دی ہے، عزت دی ہے، اس کے مقابلے میں ان مالداروں کی عزت کچھ بھی حقیقت نہیں رکھتی۔ رب نے تم کو ورزق ربک خیر و ابقا، آپ کے رب نے آپ کو جو نعمت دی ہے علم کی اور قرآن کی، حکمت کی، اس کا کوئی دنیا کی کوئی دولت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ آپ کے رب نے بہت بڑی چیز، اس لیے آپ کیوں دیکھتے ہیں کہ اس کا بڑا کاروبار ہے؟ سب سے بڑی دولت تو آپ کو اللہ نے دے دی۔ اور کہتے ہیں اگر کبھی والد صاحب اکیلے گئے ہیں اور لوٹ کر کے آتے ہیں اور کسی مالدار کو، کسی بڑے کاروباری کو، کسی وزیر سے ملاقات کر کے آتے، تو ہم سب لوگوں کو اکٹھا کے کہتے بیٹو ولا تمدین، فلاں جگہ گیا تھا، لیکن بیٹو اللہ نے جو تم کو دیا ہے اس دولت سے سارے لوگ محروم ہیں، اور اتنی بڑی دولت کسی کو نہیں دیا جو دولت تم کو دیا ہے۔ اب بعض لوگ نقل کرتے ہیں کہ اگر کبھی حضرت عروہ کے سامنے کوئی کسی بادشاہ کا، کسی وزیر کا، کسی بادشاہ کی بادشاہت، اس کے محل کا تذکرہ آتا، اور لوگ بڑی تعریف بہت اللہ نے دیا، کہتے ہیں میرے والد ایک منٹ خاموش نہیں رہتے تھے۔ ہم لوگوں کہتے بیٹو یہ باتیں نہ سنو کہ کس بادشاہ کو کتنی بڑی بادشاہت، کس وزیر کو کتنی دولت دی ہے، نہیں، تم یہ سورہ طٰہٰ کی آیت لا تمدن عینیک، پھر آخر میں ورزق ربک خیر، رب نے اپنے نبی کو بتایا ہے کہ سب سے بڑی نعمت کی ہم کسی کو دنیا بھی دے دے تو اتنی بڑی نعمت نہیں جتنی بڑی نعمت علم و حکمت کی آپ کو دیا ہے۔ تو ہمیشہ اس کی کیا ہونی چاہیے؟ قدر۔ اسی کے ساتھ ایک بات اور بتا دیں، اللہ تعالیٰ شاید کہ ہم لوگوں میں کسی کو عمل کرنے کی نعمت توفیق مل جائے اور اس نعمت کی قدر کرنے کی۔ سید القراء ابی بن کعب، سید القراء ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کا، اللہ نے ان کو بھی علم دیا تھا نا، بہت بڑا علم دیا۔ سید القراء، یہی کیا کم ہے، سنا ہوگا، میں نے کئی بار بتایا کہ جب لم یکن الذین کفروا آیت سورت نازل ہوئی تو اللہ تعالی نے کیا فرمایا؟ ابی ذرا آؤ، اللہ نے ایک سورت نازل کی ہے، ہم پڑھتے ہیں اس کو، تم سنو، میں تم کو سنا، ہمیں حکم ہے کہ میں تم کو سناؤں۔ یا رسول اللہ، اللہ نے ہمارا نام تو نہیں لیا ہوگا، کسی امتی کو پڑھ گیا، آپ سامنے ہم کو بلا لیا؟ نہیں، اللہ نے تمہارا نام لے کے کیا، اللہ نے میرا نام لیا ہے، ابی بن کعب، اور بہت سارے ابی ہوں گے، اللہ کے بندے، اللہ نے ابی بن کعب تمہارا نام لیا ہے۔ اتنا سننے کے بعد کہتے ہیں آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ابی بن کعب کہتے ہیں رونا آ گیا ہمارے خوشی کا، یا رسول اللہ اعوذ کر ہونا، آسمان پر میرا نام لیا جا رہا ہے۔ اللہ سے فرمایا ابی تمہارا نام نہیں، تمہارے پورے نسب کا نام اللہ نے لیا ہے، سمجھ گئے نا؟ یہ علم ان کا تھا۔ سید القراء کہتے ہیں، یہ بات یاد رکھیں، 3 چیزیں بڑی نصیحت کی کرتے تھے۔ امام بغوی رحمت اللہ نے نقل کیا کہ یہ 3 چیزیں، نمبر 1، یہ کون کہہ رہا ہے؟ سید القراء ابی بن کعب۔ نمبر 1، اور بہت ضرورت ہے آج، من لم يتعز بعزت اللہ تقطعت نفسه حسرات۔ جس انسان کو اللہ نے جس نعمت کے ذریعے عزت دی ہے، جس انسان کو اللہ نے نعمت دے کر کے عزت دی ہے، یعنی سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ علم۔ یعنی اللہ تعالی
نے جس شخص کو علم دے کر کے عزت دی ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، علم کے ساتھ جس کو ایمان کے ساتھ جس کو علم دے دے تو اللہ اس کے درجے کو کہا جاتا ہے یوسف علیہ السلام کے بارے میں نرفع درجات من نشاء، ہم جس کے چاہتے ہیں درجات، وہاں بھی کہ یوسف کو اللہ نے علم دے کر کے ان کے درجات کو اتنا بلند کر دیا، کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ آج دنیا میں اس نعمت کو پا جانے کے بعد لوگ پتہ نہیں کیوں اس کی ناقدری کرتے ہیں، بہت بڑا طبقہ ہے جو علم کی نعمت کی ناقدری کرتے ہیں۔ کتنی بڑی وعید! سید القراء ابی بن کعب کہتے ہیں من لم یتعز بعزت اللہ، اللہ تعالی نے جس انسان کو علم دے کر کے اس کی عزت کو بڑھایا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ واللہ آپ اپنے بھائی کو آج مدرسے میں داخل کر دیں عالم بننے کے لیے، آدھے گاؤں سے زیادہ آپ کے بھائی کی عزت کرنے لگتے ہیں۔ کیوں؟ یہ حافظ بن رہا ہے، عالم بن رہا ہے۔ تجربہ کریں، آپ غریب سے غریب بچے کو دینی مدرسے میں عالم بنانے کے لیے، حافظ بنانے کے لیے بھیج دیں، وہاں جاتا ہے، اس کی عزت گاؤں کے اندر بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، اور عالم بنتا ہے تو کیا پوچھنا، اللہ نے دیا تھا علم کس کے لیے؟ عزت کے لیے۔ اب وہ انسان اپنی یہ عزت کھو ڈالے، علم کی قدر نہ کرے، اب بے دینی اور جاہلوں کا کام اختیار کرے۔ آگے بات سمجھیں، یہ ہے پہلی چیز، من لم یتعز بعزت اللہ، اللہ نے جو عزت کا ذریعہ بنایا ہے، اگر کسی نے اس چیز کو چھوڑ کر کے، اس چیز کو جو عزت والی چیز تھی، جس کی برکت سے اللہ نے اس کو عزت دیا ہے، اس علم کی برکت، اس عزت والی، عزت بخشنے والی چیز کو چھوڑ کر کے اب اور کوئی عزت کا راستہ وہ ڈھونڈ رہا ہے، تو تقطعت نفسہ حسرات، ساری زندگی وہ افسوس کرتا رہے گا، کبھی اس سے عزت نصیب نہیں ہو سکتی۔ ثم رددناہ اسفل سافلین۔ اللہ تعالی جس کو علم حاصل کرنے کی توفیق دے، عالم حافظ قاری بنائے، اور جس کو اللہ تعالیٰ معاشرے میں علم کی عزت دے، واللہ آپ تجربہ کریں، آپ کے 50 ساتھی ہوں گے، اگر 50 کو پتا چل جائے کہ یہ فلاں عالم کے درس میں کبھی اپنے فلاں عالم کے درس میں جاتا ہے، واللہ وہ 50 آپ کے جو ساتھی ہوں گے ان کو جب بھی کوئی مسئلہ ہوگا آپ سے پوچھیں گے، اور سب لوگ تجربہ کرتے ہوں گے پہلے اور آپ اب میں، کہ علم سے جڑنا ہی اللہ تعالیٰ عزت کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ لیکن جس نے اس چیز کو، کون کہہ رہا ہے؟ ابی بن کعب، من لم یتعز بعزت اللہ تقطعت نفسہ حسرات، جس انسان کو اللہ نے علم کی برکت سے عزت دیا لیکن پھر بھی اس نے اپنی عزت کو گنوا دیا، یعنی علم اور عمل کی قدر نہ کیا، عزت کا کوئی اور راستہ ڈھونڈنے لگا، تب زندگی بھر اللہ تعالیٰ اس کے افسوس کو اور پریشانی کو ختم نہیں کرے گا۔ اگلی بات سمجھیں، یہ پہلی چیز۔ دوسری چیز بہت اہم ہے، دیکھو جن کو اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ علم دے گا، قرآن کا علم دے گا، حدیث کا، اتنی ہی زیادہ حکمت بھری باتیں بھی اس کی ہوتی ہیں، اس کی باتوں میں وزن ہوگا، حکیمانہ باتیں ہوں گی، مشورہ بڑا خیر و برکت کا ہوگا۔ دیکھو وَمَن يُتْبِعُ بَصَرَهُ فِيمَا فِي أَيْدِي النَّاسِ يَطُلْ حُسْنُهُ۔ دوسری چیز
کیا ہے؟ نوٹ کرو. اور جو انسان اپنی نگاہیں لوگوں کے مال دولت پر رکھتا ہے، کیا مطلب ہے؟ اللہ نے جتنا دیا ہے اس پر قناعت کرنے کے بجائے ہائے ہائے بس اپنے سے بڑے کو دیکھتا ہے. یہ اتنا بڑھ گیا، اتنے کاروبار آیا تھا ہمارے ساتھ ہی، لیکن یہاں بڑھ گیا، ہم وہیں کے وہیں رہ گئے. اللہ تعالیٰ نے جتنا آپ کے حق میں بہتر سمجھا اتنا رزق آپ کو دیا. ہو سکتا ہے اس سے کم دیتا تب بھی آپ غلط راہ پہ چلے جاتے، زیادہ دے دیتا تو شاید اللہ کو بھول جاتے. اللہ زیادہ جانتا ہے کتنے میں آپ ہیں. وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ. اللہ نے جتنا تم کو دیا اس پر خوش رہو، سب سے بڑے بے نیاز. اللہ کتنی حکیمانہ بات کہتے ہیں ابی بن کعب، وَمَن يُتْبِعُ بَصَرَهُ فِيمَا فِي أَيْدِي النَّاسِ. جو انسان اپنی نگاہیں لوگوں کے مال و دولت پر ہوگی جن کو اللہ نے اس سے زیادہ دیا ہے، کہتے ہیں یا الحزن ہو تو ساری زندگی وہ غمگین ہوگا، کبھی اس کو اللہ تعالی کے فیصلے پر خوشی نصیب ہی نہیں ہوگی. تجربہ کر لو. ماشاء اللہ لیٹتے ہیں تو ضرورت وقت سے پہلے نیند آ جاتی ہے، اور جب تک فجر میں الارم رہے نیند میں اتنے مستنید سوتے ہیں. کیوں؟ کوئی ٹینشن نہیں ہے، ہم نے دیا ہے بس ماشاء اللہ ابھی 500 باقی ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے. پھر پہلی تنخواہ پہلے تاریخ کو تنخواہ آ جائے گی. بس ایک پر نگاہ ہے. اب اگر 5000 ملتا ہے تو آپ نے یہاں سے لے کر کے اپنے وطن تک حساب لگا رکھا ہے، اتنا خرچہ کریں گے تو مہینہ عزت کے ساتھ گزر جائے گا. کوئی ٹینشن نہیں، تجربہ کا کوئی ٹینشن نہیں. اور سیٹھ صاحب برابر غمگین، کیا بتائیں آج کسٹمر کم آیا ہے، کل اتنا ہوا تھا آج اتنا کم ہے. کیا خیال ہے؟ سارا کتنی حکیمانہ بات. اللہ نے جتنا آپ کو دیا کوششوں کے بعد اسی کو اپنے لیے اس پر قناعت کریں. اگر اللہ نے جو آپ کو دیا اس پر قناعت کرنے کے بجائے اپنے حالت پر نظر رکھنے کے بجائے ہمیشہ دوسروں کے مال و دولت پر نگاہ رکھیں گے تو کبھی آپ کا ٹینشن ختم نہیں ہوگا. تیسری بات جو بہت اہم ہے، کتنی حکیمانہ، خاص طور سے طلباء علماء کو اس چیز پر خیال رکھنا چاہیے. دینداروں کو میں نے کہا 2 چیزیں ہیں جس کی بنا پر اللہ عزت دیتا ہے، علم، ایمان اور علم دین اور علم دین. اللہ تعالیٰ سوچو کتنی پیاری بات کہتے ہیں. 2 ہو گئی نا. تیسری وَمَنْ ظَنَّ أَنَّ نِعْمَةَ اللَّهِ فِي مَطْعَمِهِ وَمَشْرَبِهِ وَمَلْبَسِهِ فَقَدْ قَلَّ عِلْمُهُ وَحَضَرَ عَذَابُهُ. اللہ اکبر. علماء کو، طلباء کو، دینداروں کو خاص کر. تیسری چیز معلوم ہے پڑتا ہے ابی بن کعب کہیں ایسا تو نہیں کہ اپنے شاگردوں کو جو دنیا کے لوگ ان سے قرآن پڑھنے کے لیے آتے تو انہیں کو بتاتے رہے ہوں. معلوم پڑتا ہے کہ ہاں کسی کو سمجھا رہے تھے. وَمَنْ ظَنَّ أَنَّ نِعْمَةَ اللَّهِ فِي مَطْعَمِهِ وَمَشْرَبِهِ وَمَلْبَسِهِ. اور جو یہ خیال کر لے کہ بھائی اصلی عزت تو بس کیا ہے، سب سے بڑی نعمت تو ہے کھانا ہے، کپڑا ہے، عزت کا اور رہنے کا مکان ہو. کیا بھائی مسجدوں کی نوکری کر کے ملا نے دی 8 سال صرف کیا، کیا اس نے؟ اللہ اکبر. ساری عزت اس نے کس میں سمجھ لیا؟ اللہ نے جس کو علم دیا اس نے علم کو عزت کا ذریعہ نہ سمجھا، اس نے اصلی عزت کس میں؟
کھانے پینے پہننے اچھے مکان اور دنیا داری. اللہ اکبر. آئی بات سمجھے نا. اللہ تعالی ہم سب کو بچائے. آج دنیا کا ایک بڑا المیہ ہے. اللہ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان، یہ پورے اس علاقے کے سب سے بڑے ادارے، سب سے بڑے دینی ادارے کا مقتدم، کوئی معمولی نہیں. اور آج بھی اس پورے علاقے کا سب سے بڑا دینی ادارہ، اس کے ناظم کہنے لگے کہ پورے ہندوستان کا ہم حساب لگاتے ہیں تو کم سے کم صرف ہمارے ہم خیال جو مسلمان ہیں 5-6 ہزار عالم فارغ ہوتے ہیں. کتنے؟ 5-6 ہزار ہر سال عالم پیدا ہوتے ہیں. کہاں ہم اتنے عالم پیدا کرتے ہیں ہر سال. ایک مدرس کی ضرورت رہتی ہے تو کام کا عالم مدرس ڈھونڈتے ہیں تو 5 سال ڈھونڈنے میں لگ جاتا ہے. کہتے ہیں سال بھر ڈھونڈ نہیں ملتا. یہ ہے قحط الرجال. اتنے علماء کہاں چلے جاتے ہیں؟ اللہ حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں وَمَنْ ظَنَّ أَنَّ نِعْمَتَ اللَّهِ، جو سمجھتا ہے ارے بھائی اصلی نعمت یہ ہے اتنا مال آئے کہ خوب عیش کریں، خوب بہترین کھانا کھائیں، خوب بہترین کپڑے پہنیں، خوب بہترین سواری ہو، اعلیٰ درجے کا بنگلہ ہو، پورے شہر میں سب سے بڑا ہمارا. حضرت آپ کہتے ہیں جس شخص نے یا جس تعلیم نے علم کو سب سے بڑی عزت کا ذریعہ سمجھنے کے بجائے سب سے بڑی عزت کیا سمجھا؟ علم کو سب سے بڑی نعمت نہ قرار دیا. سب سے بڑی نعمت کیا؟ مال دولت دنیا داری کو اس نے سمجھا. کھانا، لباس، سواری، کھانا پینا. جس شخص نے سب سے بڑی نعمت علم کو جو اللہ نے اس کو دیا تھا، اس نے سب سے بڑی نعمت علم کو نہ سمجھا بلکہ سب سے بڑی نعمت دنیا داری کو سمجھا. مال، دولت، کھانا پینا. اللہ اکبر. تو کیا ہوا؟ اب ذرا سوچیں. حضرت ابی بن کعب کیا کہتے؟ فقد قل علمہ. اللہ تعالیٰ اس کے علم کو چھیننا شروع کر دیتے، گھٹانا شروع کر دیتے. یہ علم کی قدر نہیں کر رہا ہے. آخرکار اس سے علم کو چھین لیتے ہیں. اور دیکھتے ہو کہ واللہ علم ہی نہیں چھینتے، بسا اوقات علم بھی چھین لیتے ہیں اور عمل تقوی پرہیزگاری بھی چھین لیتے ہیں. اسی لیے تجربہ کرو، جس سے اللہ تعالیٰ نے علم چھین لیا شاید محلے کا سب سے بڑا برا انسان وہی ہوتا ہے. ہر انسان اس کو برا کہتا ہے. ابی بن کعب کہتے یہ تو بتا کیا رہا تھا؟ ہشام ابن عروہ ابن زبیر، ان کو جو اللہ نے عزت دی، انہوں نے قدر کیا. وہ کیا تھی؟ علم کی نعمت تھی. کہتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ خالہ جان نے کہا کنت ارجلو، میں نبی علیہ السلام کی سر مبارک میں، داڑھی میں، آپ کے بالوں میں کنگھی کرتی تھی، تیل لگاتی تھی. ہاں، تیل لگا کر کے بال نرم ہو جاتے ہیں تو اس کے وقت کنگھی کرنے سے بال آسانی سے سیٹ ہو جاتے ہیں. تو کہتے کیا ہے؟ میری خالہ نے بتایا کہ نبی علیہ السلام کے بالوں کی کنگھی میں کرتی تھی، میں سیٹ کرتی تھی. وَأَنَا حَائِضٌ، حالانکہ میں ناپاک رہتی تھی، حالت حیض میں رہتی تھی. ان میں سیکھنے میں کوئی حیا نہیں. مسئلہ بتانا ہے. مسئلہ کیا؟ 2 چیزیں مسئلے اس حدیث سے ثابت ہے. نمبر 1، نبی علیہ السلام بالوں میں کنگھی کرتی تھی. سنت ہے، جسے آگے آئے بالوں کو
सेट करना, लेकिन आज लोग कैंची से सेट करना चाहते हैं, समझिए ना, कैंची से सेट करना चाहते हैं। और फिर आप दाढ़ी छुटवाना, अब नहीं इतना था उसको तो 2 इंच वाली, हाँ, या क्या 6 सेंटीमीटर, हाँ, तो उस वक्त बिल्कुल सेटिंग का मतलब है कि आप दाढ़ी छोटी कराएं। आज समझ गए ना। हालांकि सेटिंग का मतलब क्या है, तेल और कंघी से आप सेट कर लें। एक तो ये कि अल्लाह के रसूल तेल कंघी इस्तेमाल कर दें। नंबर 2, पता चल गया कि बीवी अपने शौहर की खिदमत इस तरह से करे तो ये शरअन जायज है। और हाल यहां तक कि अगर औरत की नमाज छूटी है, नापाक है, हालत हैज में है, जब भी अपने शौहर के साथ उठ सकती है, बैठ सकती है, कंघी कर सकती है और उसके बालों को सेट कर सकती है। ये इससे बहुत बड़ा एक मसला है कि इसमें यहूद नसारा अब गैरों का तरीका भी खत्म कर दिया। क्यों? हालत हैज में यहूदियों के यहाँ औरत इतनी नजिस होती है कि वो करीब भी नहीं आ सकती, वो बिल्कुल अछूत होती है। उसका गिलास अलग, उसका खाना अलग, उसका बर्तन अलग, उसका बिस्तर अलग। ये असल यहूदी मज़हब है। अल्लाह अकबर। और हमारे नबी ने ये सारी तंगियां दूर कर दी अपने अमल के जरिए। ये जायज, औरत ऐसी नापाक नहीं होती। और आज हिंदुओं में तो ऐसा जुल्म है कि औरत अगर हालत हैज से हो तो बाहर नहीं जा सकती, और बुलूगत के बाद उनके यहाँ औरत रुसैया कहते हैं, किचन में खाना पकाने के लिए उस वक्त तक नहीं जा सकती जब तक कि वो नहा ना ले। समझ गए ना। अब सर्दी का मौसम होता, नहाए कैसे बेचारे, इधर उधर देखती, मैंने देखता अपने यहाँ, एक लोटा पानी डाली, कपड़ा बदल के चली गई। क्यों? ये रुसैया गए। यानी अल्लाह अकबर, इतनी नजीस समझी जाती है इस्लाम में अल्लाह के रसूल का उसवा। इसके बरखिलाफ ईसाइयों के यहां सब बराबर हैं, उनके यहां कोई फर्क है ही नहीं किसी भी मामले के अंदर। तो ये सारी गलत रस्में जो थी इफरात और तफरीत के, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला ने अपने एक जुमले में सब तकिला कमा कर दिया कि वाना कुन्तु उरज्जिलु रसूल सल्लम व अना हाइदुन। एक जुमले में हज़रत आयशा ने दुनिया की सारी परेशानियां, तंगियां और इफरात और तफरीत जो ऐसी औरत के बारे में किया था, सबको खत्म कर दिया। अल्लाह ताला अमल की तौफीक नसीब फरमाए। बाकी इंशाअल्लाह अगले हफ्ते। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि आपको नई वीडियो बराबर मिलती रहे। लाइक और शेयर करना ना भूलिए।